جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہم بات کریں گے جناب ڈیورمنگ کا میتھڈ کیا ہے، کیسے یوز کرنی ہے آپ نے ڈیورمنگ، اور اس کو کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، ڈیورمنگ نہ کرنے کی وجہ سے جانوروں میں کیا علامات، کیا سائن آپ کو شو ہوں گے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے مزید فائدے اور نقصان کیا ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو بڑا ہو جاتا ہے، کتنے ٹائم میں جو ہے اس کو ڈیورمنگ کرنی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ڈیورمنگ کا میتھڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیورمنگ کرنی کیسی چاہیے، کتنی عمر تک جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور کتنی عمر سے جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ جو ہم اپنے فارم پہ پروٹوکول اپلائی کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی پرابلم نہیں آتا ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی فالو کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ جب بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اندر جو ہے اس کو ڈیورمنگ جو ہے وہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیونیٹل تھوڑے بہت مطلب جب پیدائشی طور پہ کچھ پرابلم ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے پیراسیٹک۔ پھر اس کے بعد ہم 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو کیڑے مار جو اپنا دوائی ہے یا جراثیموں کو مارنے والی دوائی ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ پھر دوسرے مہینے کے اوپر دیتے ہیں، پھر تیسرے مہینے پہ، اسی طرح 6 مہینے تک ہر مہینے کے بعد جو ہے ہم اس کو دوائی پلاتے ہیں۔ جب 6 مہینے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لے جاتے ہیں 3 مہینے کے بعد۔ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کی ڈیورمنگ کرتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کے اندر یا جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی جراثیم ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور جو چیز ہم اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو جسم کو لگے اور وہ جانور گروتھ میں آئے۔ اچھا، یہ ہمارا ہو گیا جناب پروٹوکول۔ اب کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پہلے کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں، اگر نہیں ہے تو 3 مہینے کے بعد ہر حال میں جو ہے وہ آپ اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ لازمی طور پہ کریں۔ اگر یہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ لازمی طور پہ جراثیم کو مارنے والی دوائی لازمی طور پہ پلائیں۔ اگر یہ بھی اتنے گئے گزرے ہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سال میں ایک بار فرض کر لیں کہ ڈیورمنگ آپ نے لازمی طور پہ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ اپنا جو ہے وہ مصیبت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شوق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ان کے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب آپ نے کب اور کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب ڈیورمنگ آپ نے کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ بوسٹر ڈوز اس کی جو ہے وہ لازمی طور پہ دینی ہے۔ بوسٹر ڈوز سے مطلب ہے کہ اگر آپ نے آج کی ہے تو 15 دن کے بعد دوبارہ اس کو پلا دیں گے تو اس سے اس دوائی کی جو ایفیشنسی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بڑھ جائے گی، اور جانور کے اندر باقی جو جراثیم ہوں گے وہ بھی مکمل طور پہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چیز جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ یاد رکھنی ہے۔ اب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جانور جو ہے وہ ان کو ڈیورمنگ کرنی چاہیے، علامات کیا ہوں گی؟ علامات آپ کے سامنے یہ ہوں گے کہ جانوروں کے بال جو ہے وہ گر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جانور آپ کا جو ہے وہ ڈل ہوگا، کمزور ہوگا، سست ہوگا، اس کی آنکھوں میں جناب پانی آ رہا ہوگا، پیٹ اس کا لٹک رہا ہوگا، جو کھاتا ہے جانور وہ ہاضمہ صحیح نہیں ہو رہا ہوگا، آپ جتنا بھی کھلا رہے ہیں گے اس کو لیکن وہ موٹا نہیں ہو پا رہا ہوگا، اس کا خون نہیں بن رہا ہوگا، جانور میں چمک نہیں ہوگی، شائننگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا موٹی موٹی علامات جو ہے وہ آپ کو اپنے جانور میں دیکھنے میں ملیں گی، تو تب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جانوروں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ نے کروانی ہے۔ یہ ہوں گی اس کی علامات۔ اب کون سی دوائی جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دوائی وہ استعمال کریں جو براڈ اسپیکٹرم ہو، بڑے پیمانے کے اوپر ان جراثیم کو ختم کرے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک دوائی ہے، ڈبہ ہے اس کا، تھنڈر نام ہے اس کا، سٹار کی ہے، میں اس کی پروموشن نہیں کر رہا لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ بڑے پیمانے کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس میں 3 اجزاء ہیں، ٹرائکلابنڈازول ہے جو بڑے پیمانے کے اوپر جو معدے کے کیڑے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنتوں کے کیڑے ہوتے ہیں اور جگر کے ہوتے ہیں یا پھیپھڑوں کے ہوتے ہیں اس کو ختم کرتی ہے۔ البینڈازول ہے، وہ بھی براڈ اسپیکٹرم میں بڑے پیمانے کے اوپر کام کرتی ہے۔
تیسری جو چیز ہے اس میں وہ ہے ایورمیکٹن، جو جسم کے اوپر جو اپنا جراثیم ہوتے ہیں، جسے ہم چیچڑ کہہ لیں یا مکھیاں کہہ لیں یا جو لائس یا جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں، مائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بھی جو ہے یہ ختم کرتا ہے۔ تو مطلب یہ دوائی ایک مکمل طور پہ اندر والے کیڑے بھی اور باہر والے جو کیڑے یا جراثیم ہوتے ہیں اس کو براڈ اسپیکٹرم کے اوپر ان پر حملہ کرتی ہے اور ان کو ختم کرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں اس دوائی کو فوکس کرتا ہوں۔ تو ڈیورمنگ آپ نے جناب اپنے جانوروں کے ہر حال میں کرنی ہے۔ اب یہ بچی آپ کے سامنے کھڑی ہے، 7 مہینے کی ہے ماشاءاللہ، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جناب زیادہ عمر کی ہے، وزن بھی ماشاءاللہ اس کا زیادہ ہے، قد بھی دیکھیں، صحت بھی دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ان کو خوراک بھی دیتے ہیں اور پراپر طریقے سے ان کی ڈیورمنگ بھی کرتے ہیں، تاکہ جو بھی خوراک ان کو دیں وہ ان کو لگے اور جانور جو ہے وہ گروتھ میں آئے۔ تو بہتر ہے کہ جو آپ خرچہ کرتے ہیں تو وہ خرچہ اس صورت میں کریں کہ آپ کے جانور کو لگے، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز بیمار ہو جائے، بجائے اس کے اس پہ زیادہ خرچہ کریں تو بہتر ہے کہ وہ 5 روپے پہلے لگا لیں، تاکہ آپ کا جانور بیمار نہ ہو اور جو اس کو کھلا پلا رہے ہیں وہ بھی اس کو لگے۔ تو یہ ایک فارمنگ کا جو ہے یہی رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فارمنگ کو اگر آپ نے کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ان سے آپ نے فائدہ لینا ہے، تو بہتر ہے ان کی جو بھی پریونشن ہے وہ ان کو دیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جو ہے وہ آپ کو پرفارمنس دیں اور آپ کو جو ہے وہ منافع کما کے دیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کتنی دینی چاہیے ڈیورمنگ، اس کی ڈوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھنڈر دوائی ہے جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ اس کی جو ڈوز ہے وہ 1 ml 10 کلو کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک 100 کلو کا جو ہے وہ بچہ ہے، مطلب 2.5 من کا جو ہے وہ بچہ ہے، بچڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 10 ml جو ہے وہ دوائی پلانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایسے بھی پلا سکتے ہیں اور تھوڑا اس میں پانی بھی مکس کر کے، تاکہ اچھے نمونے سے وہ جانور کے اندر جو ہے وہ چلی جائے۔ تو مطلب یہ 10 ml ہوگی۔ اسی طرح جیسے جیسے جانور کا وزن بڑھتا جائے گا، 10 کلو اور بڑھ جائے گا، تو 1 ml آپ کو 1 cc اور بڑھانی پڑے گی۔ اگر 200 کا ہے تو آپ کو 20 cc جو ہے وہ آپ نے، مطلب 5 من کا اگر جانور ہے تو اس کو 20 cc جو ہے وہ آپ نے پلانی ہے، اور اسی طرح 15 دن کے بعد پھر دوبارہ پلانی، اور پھر ہر 3 مہینے کے بعد جب آپ پلائیں گے تو یہ آپ کا جانور فٹ رہے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس دوائی کا۔ اگر کوئی آپ اور مارکیٹ میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوائی ہزاروں قسم کی دوائی ہیں اور ان کے بھی اچھے رزلٹ ہیں، تو وہ اس کے اوپر دوائی کا جو ڈوز ریٹ ہے، کتنی پلانی ہوتی ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطابق دینی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں دینی، زیادہ دینے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، ٹوکسیسٹی کا ایشو آ جاتا ہے، جیسے جانور آپ کا مر بھی سکتا ہے۔ تو وہ اس سے آپ نے اپنے جانوروں کو بچانا ہے۔ جو مناسب ریکمینڈڈ ڈوز ہے اسی کے مطابق آپ نے اپنے جانوروں کو دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کا جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کے جانور کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے۔ کوئی بھی دوائی ہو اس کو آپ نے لازمی طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کا ریکمینڈڈ ڈوز ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔